اس میں یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جی محمود عباس صاحب والی، ابو مازن ان کا لقب ہے، تو محمود عباس صاحب نے صرف ایک سال 2006 سے 7 تک وہاں غزہ پر بھی حکومت کی تھی، لیکن اس کے بعد جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں حماس 85% ووٹ لے کر جیتی تھی، اور اس نے خدمت کے بھی بڑے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اب اس کا اس وقت حماس کا، یعنی حماس کے اہل نظر لوگوں کا، ان کے دانشوروں کا، ان کے سیاستدانوں کا، ان کے مدبرین کا یہ امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ وہ بھی راستہ نکالیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے پارٹیاں اپنے نام بدلتی رہتی ہیں، ان کے ٹھیک سیاسی ونگ کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لیں گے، تو پھر بھی لوگ، کیونکہ محمود عباس صاحب کے بارے میں کوئی اتنی بڑی مثبت رائے وہاں پر نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کی اجازت سے عرض کر دوں کہ جو طے ہوا تھا وہ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے کہ سیکیورٹی وہاں پر ان کے پیلسٹینینز کے پاس رہے گی، جی وہ ایک پیلسٹینین، جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش میں وہاں کے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس اب اتھارٹی ہے، جی یعنی ایک اس طرح کی حکومت بنی ہے۔ تو اب بعد میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ہمارے پاس رہے گی، تو اس پر ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بھی، وزیر خارجہ، اور اس علاوہ قطر نے بھی، اور بھی کنسرن شو کئی کیا جی ممالک نے ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ٹرمپ صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے آ کر جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ، معاہدہ ابراہیمی کا بھی ذکر کر دیا، تو وہ جو مسلم لیڈرز نے جو دیا تھا انہیں وہ اپنا پہلا فارمولہ، اس میں ان دونوں چیزوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ دونوں کا یہ خیال ہے کہ دس از دی اونلی وے فارورڈ، اور ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ کے ہی آگے چلنا ہوگا سر؟ آگے بڑھے جی جی چارہ کیا ہے جنگ کے میدان میں جی جب جوہر نہیں آپ دکھا سکے پھر ماننا پڑتی ہے پھر بات۔ مانا پڑے گا، جی جی پھر ایک راستہ نکالنا پڑے گا۔ جی سر، حماس کے کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بال جو ہے حماس کے کورٹ میں ہے، اس نے آنسر کرنا ہے، اس نے ماننا، نہیں بھی مانے گا تو یہی چلے گا، لیکن حماس کی طرف سے سر بات چیت جو چل رہی ہے جو دوحہ میں، اس کے اوپر انہوں نے کچھ اپنے معاملات اپنے جو سامنے رکھے ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ جو انخلا کے معاملے کے اوپر اور جو ڈی ویپنائز کرنے کے معاملے کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں ان کہ کو کچھ ترامم کی اعتراضات جائے۔ ہیں۔ جی دیکھیے اب یہ بات اصلا ایک بنیادی بات سمجھ لیں نا کہ حماس جو ہے اس وقت اب زخم خوردہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکی کہ اسرائیل اس کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے۔ ٹھیک تو جب ایسی صورت میں جب جنگ کے میدان میں آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں جی تو پھر صلح کے وقت بھی یا معاملے کو طے کرتے ہوئے بھی آپ کی ساری شرائط نہیں مانی جا سکتی، پھر تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ بہرحال ابھی تو بھی بات چیت جاری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے یا مسلم امہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کرنا ہے۔ اب یہ جو 8 ممالک ہیں جو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جن کے رہنما ملے تھے، اب اس میں ترکی کے صدر اردوان بھی شامل ہیں، جی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہیں، اور پھر دوسرے ملک جو ہیں ان کے رہنما بھی سعودی عرب ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، انڈونیشیا ہے۔ تو اب ان کی ذمہ داری ہے، یہ قطر ہے، کہ یہ سارے جو ہیں اس معاملے کو سنبھالیں، اور اگر ضرورت ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے دوبارہ جا کے ملاقات کریں۔ صحیح ہو گیا۔ ایک شامی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بس چند سیکنڈز میں ایک بات عرض کروں کہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں بھی جو ہے کوئی ایسا باعزت طریقہ اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر وہاں سے ان کی اسرائیلی فوجوں کے انخلا کا، جو کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بتدریج ہوگی، تو جب معاہدہ ہو جائے، امن قائم ہو جائے، تو ان فوجوں کا انخلا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم
तकरीबन 20,000 पाक फौजी भेजने को तैयार है। बिल्कुल। यही बात इंडोनेशिया ने कही है, हम 20,000 फौजी भेजने को तैयार है। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। उससे वहाँ के अहले गज़ा को, अहले फ़लस्तीन को, बल्कि सारे अरबों को एक हौसला और हिम्मत और कॉन्फिडेंस जो है सही सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो अभी पॉजिटिव भी हम ये कह सकते हैं, कहा ये भी जा रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इवॉल्विंग है। इसमें ज़ाहिर है अभी एक इनिशियल प्लान दिया गया है, डिस्कशंस आएंगी तो उनको अकोमोडेट भी किया जा सकता है। ये इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ है। आप सबके साथ एग्री करते हुए मैं ये बुनियादी बात कहूँगी जो है जी कि जंग बंद हो जी 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 और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हों। बिल्कुल। वहाँ जो भूख और प्यास से लोग बिलक रहे हैं उन तक इमदादी सामान पहुँचे, खुराक उन तक पहुँचे, सांस लेने का उनको मौका मिले, उन्हें कोई सुकून थोड़ा सा मुयस्सर आए। हज़ारों लोग तो तय तय हो चुके और जो बाकी हैं वो तो उनकी ज़िंदगी का कुछ सामान हो और उसके बाद जो भी ये नुक्ते हैं उन पे बहस होती रहे, उनका मामला किया जाए। मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका कि हमारे रहनुमा जो हैं इनको दोबारा जाना पड़ता है तो दोबारा जाएं वहाँ और प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करें और इस मामला को आगे बढ़ाएं। इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस वक्त अमन के एक पैगाम्बर के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाना तो चाहिए। इससे हमें इससे फ़ायदा उठाना है और उनको वो अपने सर पे जो सेहरा सजाना चाहते हैं तो हमें बताना चाहिए कि उसके लवाजमात क्या होंगे और उसके लिए आपको किस तरह एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर नेतन्याहू जो है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसके थोड़ा सा भी उसके पीछे से खिसक जाए, ये कुछ किसी एक शख्स का, किसी एक मुल्क का प्लान नहीं है। यानी मुस्लिम उम्मा के जो नुमाइंदे हैं सब ने इकट्ठे होकर इस प्लान की तैयारी में हिस्सा लिया है जी। और हम यहाँ बैठकर उसको यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। और अभी ये तजवीज़ एक पेश हो रही, डॉक्टर मरिया लोधी साहबा की मैं बात सुन रहा था, वो कह रही है कि इसको यूएनओ में पेश होना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल का ठप्पा लगाना चाहिए इस पर। ठीक। तो तब इसका जो ये मुआहदा है या डिक्लेरेशन है इसकी हैसियत ज़्यादा मोतबर हो जाएगी। हो सकता है ये भी इस बात पे भी गौर कर लेना चाहिए। सही। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का ठप्पा लग भी जाए अब आप देख लीजिए कितनी करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल की जिन पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर अगर अमल करने की जब बारी आती है तो वीटो आ जाता है अमेरिका का। बिल्कुल जी। तो इसलिए बुनियादी बात जो है वो यही है कि अमेरिका जो है कमिटमेंट जो कर रहा है उसको पूरा करे जी। ये और इसी के नतीजे में को हालात को तब्दील किया जा सकेगा और अमेरिका पे जितना भी हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं अखलाकी, सियासी, सफारती, वो बढ़ाना चाहिए। बहरहाल ये मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स हैं उनको अब पेशकदमी करनी है और सूरत हाल को संभालना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया।